السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ محترم ناظرین کرام، سامعین اعظام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے موبائل رحمت ہے یا زحمت کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں آزمائیں گے، شر اور خیر، سختی اور آسانی، تکلیف اور آرام، برائی اور اچھائی کے ذریعے سے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم سب لوٹ کر آنے والے ہو۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں موبائل ہر کوئی شخص استعمال کر رہا، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، امیر سے لے کر غریب تک، لڑکے لڑکیاں، مرد عورت، جوان بوڑھے، شادی شدہ غیر شادی شدہ، غرضے کی ہر کوئی موبائل استعمال کر رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر موبائل ہمارے لیے فائدے مند ہے یا نقصان دہ؟ یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے بہت مفید ہے، لیکن ہر چیز کے اندر فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان، اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی ہوتی ہے۔ فائدہ تو اس کا ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، خبریں بھیجتے ہیں۔ پوری دنیا کی خبریں ہم بیٹھے بیٹھے تھوڑی ہی دیر میں معلوم کر لیتے ہیں۔ غرض ہے کہ آج موبائل بہت سی چیزوں کا بدل بن چکا ہے۔ جو چیز ہم ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ اور اسی طریقے سے اخباروں، نیوز پیپر کے ذریعے سے معلوم کرتے تھے، آج ہم کو موبائل سے معلوم ہو رہا۔ اسی طریقے سے دینی معلومات بھی بہت ساری چیزیں ہم کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے مل جاتی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے، ہم موبائل کا اگر صحیح استعمال کرنا سمجھیں تو بہت سارے فائدے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے قرآن سیکھ سکتے ہیں، اچھے اچھے واعظ و نصیحت سن کر کے ہم اس کے ذریعے سے اپنے دنیاوی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہم اچھے اخلاق سے آراستہ پیراستہ ہو سکتے ہیں اور نیک عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ لیکن وہیں موبائل کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں۔ آج موبائل بگاڑ کا سب سے اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ اس کے ذریعے سے بے حیائی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ پہلے ٹی وی کے ذریعے سے بے حیائی پھیل رہی تھی، اب موبائل کے اندر ہر چیز موجود ہے، یہاں تک کہ گانے، فلمیں اور فلموں کے ساتھ ننگی تصاویر، ننگے ویڈیوز، ایسے بے حیا ویڈیوز موجود ہیں کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔
تو اس کے ذریعے سے خاص طور سے نوجوان نسل اور بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ پورا معاشرہ، چاہے وہ مسلم معاشرہ ہو یا کوئی بھی معاشرہ ہو، ہر معاشرہ تباہی کا شکار ہے، بربادی کا شکار ہے۔ اس کے ذریعے سے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس کے ذریعے سے سب سے بڑا نقصان یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا بہت وقت برباد ہو جاتا۔ آج ہم قرآن پڑھنے کے لیے ہم کو وقت نہیں ہے، دوسرے کام کرنے کے لیے ہم کو وقت نہیں ہے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، ان کے پاس جانے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن موبائل ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں اور اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ نوجوان نسل کو دیکھا جائے تو یہ لوگ جو ہے اپنی پڑھائی لکھائی چھوڑ کر کے خاص طور سے گیم، ویڈیو اور اسی طریقے سے اپنا وقت جو ہے بہت برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو موبائل ایک زحمت ہے۔ موبائل سے ہم جو ہے اگر فائدہ اٹھائیں تو یہ نعمت ہے، اور اگر ہم اس کے نقصان میں مبتلا ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے زحمت ہے، زحمت ہی زحمت ہے۔ تو اب اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے استعمال پر ہم کو دھیان دینی پڑے گی، توجہ دینی پڑے گی، اس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا پڑے گا، غلط استعمال سے بچنا پڑے گا۔ جیسے مثال کے طور سے ایک چاقو ہوتا ہے کہ چاقو سے انسان جو ہے ترکاری اور سبزی کاٹتا ہے اور پھل کاٹتا ہے، اور اسی جو ہے چاقو سے اگر چاہے انسان تو دوسرے کو، ایک انسان کو تکلیف دے سکتا ہے، مار سکتا ہے، تو یہ غلط استعمال ہو جائے گا۔ لہذا موبائل کو ہمیں صحیح استعمال میں لانے کی ضرورت ہے، غلط استعمال سے بچنا ہے، ورنہ ہم اس کے فتنے میں پڑ کر کے دنیا اور آخرت میں نقصان اور خسارہ ہی اٹھائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس موبائل پر جو ہے اس کے استعمال پر توجہ دیں، دھیان دیں، اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اپنے بچوں کو بھی جو ہے صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے جو ہے اس کی طرف دھیان دلائیں، اور ان کے اوپر توجہ دیں کہ کہیں بچے اسی فون کے ذریعے سے بگاڑ کے شکار نہ ہو جائیں، ان کا وقت جو ہے پڑھائی سے ان کا دھیان ہٹ کر کے اسی جو ہے فون میں نہ لگ جائے، اور اس طریقے سے آنے والے دنوں میں، مستقبل میں، فیوچر میں ان کی زندگی پر اس کا بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو لہذا موبائل سے جو ہے دنیا اور آخرت ہر دو جگہ نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کے نقصان سے ہمیشہ ہمیں جو ہے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الٰہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں موبائل سے فائدہ اٹھانے اور اس کے نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔